والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اکرم الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فالذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز محترم بزرگوں اور دوستوں، جس طرح کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں، میں اور آپ اس وقت اپنے بھائی محمد احسان صاحب کی والدہ مرحومہ کے اصالِ ثواب کی محفل کے اندر حاضر ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی بھائی احسان صاحب کی والدہ کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی اخروی زندگی اس زندگی سے بہتر فرمائے۔ اہل ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے، اور یاد رکھو یہ اہل ایمان کی نشانی بھی ہے، مومنوں کی علامت بھی ہے، ان کی نشانی بھی ہے، جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ جس وقت کوئی ہمارا عزیز، ہمارا کوئی رشتہ دار، کوئی مسلمان دنیا سے جاتا ہے تو قرآن پاک نے بتا دیا کہ مسلمانوں کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کہیں؟ کہ بے شک ہم آئے بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم نے جانا بھی اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا، آج ہم بھی کرتے ہیں، جس وقت کسی کی فوتگی ہوتی ہے تو اس کے پاس جاتے ہیں، اظہار افسوس ہم اس کو کہہ دیتے ہیں، تعزیت کے لیے جاتے ہیں، تو ہم بعض اوقات کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا ہے، بعض بندے کہتے ہیں جی اچھا نہیں ہوا۔ اپنے معاشرے کے مطابق، اپنے رواج کے مطابق لوگ کہتے ہیں، لیکن یاد رکھو ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر فرمایا تھا، کل امر من الجاہلیت تحت قدمی موضوع۔ حضور نے ارشاد فرمایا جہالت کی ساری رسمیں، جہالت کے سارے کام تمہارا نبی اپنے قدموں کے نیچے روند رہا ہے۔ میں جہالت ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے پاک حبیب نے فرمایا جہالت کی ساری رسمیں میں نے ختم کر دی ہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے، بات لمبی ہو جائے گی، تو حضور نے دیکھا انہوں نے اپنے رواج کے مطابق 2 دن مقرر کیے ہوئے تھے، ان کے اندر وہ کھیلتے، اپنی مرضی کے مطابق لاہ و لعب کے اندر ان دنوں کو گزارتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل قد ابدلکم یومین ھذین خیرا منہما الفطر والاضحیٰ۔ فرمایا پہلے تم نے اپنی مرضی کے مطابق دن مقرر کیے ہوئے تھے، اب میرا رب اپنی مرضی سے 2 بہترین دن تمہیں عطا فرما رہا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی کہا تھا اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر،
آج ہم کہتے ہیں ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں، ہم مدر ڈے منا رہے ہیں، ہم ٹیچر ڈے منا رہے ہیں۔ یاد رکھو مسلمان کی ہر رات ہر دن ماں باپ کے قدموں پہ نثار، مسلمان کا ایک ایک لمحہ ماں باپ کی خدمت کے لیے۔ مدر ڈے منانے کی مسلمانوں کو ضرورت نہیں، ہماری ہر رات ہی ماں کی خدمت کے لیے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے، اور مسلمانوں کو بھی وہی اپنانا چاہیے۔ سرکار جس وقت کسی فوتگی کے موقع کے اوپر کسی سے ملتے تو حضور کیا فرماتے تھے؟ فرماتے ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ہمارے آقا فرماتے جو میرے رب نے لیا ہے وہ بھی میرے رب کا ہی ہے، جو میرا رب تمہیں دے رہا ہے وہ بھی میرے رب کا ہی ہے۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اللہ جو دے رہا ہے وہ بھی اللہ کا ہی ہے۔ اور میں اختلاف یا لڑنے لڑانے والی باتیں میں نہیں کرتا، میں خالص دین آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے جو رب نے دیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ اللہ کرے آپ کی زبان سے میرے اللہ کا نام نکل جائے۔ جو رب لے رہا ہے وہ بھی، ہر ایک کا وقت مقرر ہے۔ پھر فرمایا اگر صبر کرو گے تو میرا رب تمہیں بڑا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہے تعزیت کا طریقہ۔ جس وقت بھی آپ کسی فوتگی پہ جائیں تو آپ یہی کہیں اللہ کا تھا جو اس نے لیا، جو دے رہا ہے وہ بھی میرے اللہ کا ہی ہے۔ ہر بندے کا وقت مقرر ہے، اگر آپ صبر کریں گے تو میرا رب آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے گا۔ اس سے اگلا کام مسلمانوں کا کیا ہے؟ والدین زندہ ہوں موجود ہوں دنیا کے اندر تو مسلمانوں کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے ساری زندگی ہم ماں باپ کو نہیں پوچھتے، ساری زندگی ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، اور جس وقت باپ فوت ہوتا ہے تو بیٹا پوری گاڑی سیبوں کی منگوا رہا ہوتا ہے، کل کے ختم کے اندر پوچھا جائے بھائی کیوں منگوا رہے ہو؟ کہتے ہیں ابا جی کو سیب بڑا پسند تھا۔ بس ساری زندگی ابا جی کو ہو سکتا ہے وہ نصیب نہ ہوا ہو، اور آج کل کے موقع کے اوپر وہ کہتے ہیں جی ابا جی کو سیب بڑا پسند تھا تو میں اس لیے لے کے آیا ہوں۔ مسلمان کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم لہو والدان مسلمان اصبح الیہما محتسبا الا فتح اللہ لہ بابین یعنی من الجنت۔ فرمایا وہ میرا امتی جو مسلمان ہے اس کے والدین بھی مسلمان ہیں، سرکار نے فرمایا صبح کے وقت اٹھ کے ثواب کی نیت سے بیٹا جب ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے میرا رب اس کے نام کے جنت کے اندر 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ نہ بھی اس نے وضو کیا، نہ بھی وہ مصلی پہ گیا، نہ بھی اس نے تہجد پڑھی، نہ بھی اس نے فجر پڑھی، نہ بھی اس نے تسبیح پکڑی، نہ بھی اس نے ورد وظیفہ کیا، بس مسلمان ہے، ماں باپ مسلمان ہیں، اور ثواب کی نیت سے اٹھ کے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ جنت کے 2 دروازے تیرے لیے کھول دیتا ہے۔ پتہ چلا والدین زندہ موجود ہوں تو ہمارے گھر میں جنتیں موجود ہیں، ہمارے گھر کے اندر 2 جنتیں موجود ہیں۔ پھر فرمایا وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدٌ، اگر ایک رہ گیا ہے تو جنت کا دروازہ بھی ایک ہی کھلے گا۔ ایک دنیا سے چلا جائے تو اتنا نقصان ہوتا ہے، اگر چلا گیا ہے ایک تو فرمایا دروازہ بھی ایک ہی کھلے گا۔ پھر فرمایا وَإِنْ أَغْضَبَ أَحَدَهُمَا لَمْ يَرْضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَرْضَى لَهُ۔ فرمایا اگر ان میں سے ایک کو ناراض کر دیا، ماں کو ناراض کر دیا یا باپ کو ناراض کر دیا، فرمایا یاد رکھو اللہ اتنی دیر تک تمہارے اوپر راضی نہیں ہوگا جتنی دیر تک ان کو راضی نہیں کرو گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے جیسے مسلمان کے لیے نماز پڑھنا مسلمانی کی علامت ہے، جیسے مسلمان کے لیے روزہ رکھنا مسلمانی کی علامت ہے، جیسے مسلمان کے لیے داڑھی رکھنا یہ سرکار کی سنت ہے اور دین کی ایک علامت ہے، جیسے مسلمان کے لیے باقی سارے کام جو اسلام کہتا ہے وہ کرنے ضروری ہیں، ایسے ہی ایک مسلمان کی کامیابی کے لیے ماں باپ کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا نے صحابی پوچھتے ہیں حضور میرے ماں باپ میرے لیے کیا ہیں؟ فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ تیرے لیے جنت بھی ہو سکتے ہیں، وہ تیرے لیے دوزخ بھی ہو سکتے ہیں۔ عرض کی حضور جنت تو سمجھ آتی ہے، دوزخ کیسے؟ فرمایا اگر ان کو راضی کرو گے تو وہ تیرے لیے جنت ہے، اور اگر ان کی خدمت نہیں کرو گے تو یہی والدین تمہارے لیے دوزخ میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اب تک جو میں نے گفتگو کی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی دنیا سے ہمیں چھوڑ کے چلا جائے
تو ہم نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ۔ دوسری بات، جب تک والدین دنیا میں موجود ہوں، ہمارے گھر کے اندر 2 جنتیں موجود ہیں۔ والدین کی زیارت ثواب کی نیت سے جب بیٹا کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ اچھا، اب والدین دنیا سے چلے گئے تو کیا اسلام کی تعلیمات ختم ہو گئیں؟ کیا اسلام نے اس سے آگے ہمیں بتانا چھوڑ دیا؟ بعض لوگ یہاں ختم کر دیتے ہیں، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مسلمان ہیں، مسلمان ہی کہلاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی بس ختم، مطلب جنازے کے اوپر دعا یا بعد میں آپ فاتحہ۔ میں گیا ہوں ایسے مواقع کے اوپر، ایسے گھروں کے اندر میں گیا ہوں جہاں جا کے میں نے ہاتھ اٹھائے تو نہ ہے مولوی صاحب ہاتھ تھلے کر دو، ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ میں فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن اور حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مسلمان مومن جو میرے بندے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ فرمایا ایمان والوں کی علامت یہ ہے، پہلے مومن دنیا سے چلے جاتے ہیں، والذین جاءوا من بعدہم، اور کچھ ان کے بعد آتے ہیں، جیسے ہم سے پہلے باپ دادا چلے گئے، میں اور آپ ان کے بعد آئے ہیں۔ بس ہمارے آقا کا بھی یہی طریقہ تھا، سرکار قبرستان میں جاتے تھے نا، قبرستان سے باہر سرکار فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں اے یا زندہ کو کہتے ہیں، جو دنیا سے چلا جائے اس کو یا نہیں کہہ سکتے۔ میں دوبارہ حدیث پڑھ رہا ہوں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقبور المدینہ اقبلہم بوجہہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا ہمارے آقا مدینہ المنورہ کے قبرستان سے گزر رہے تھے، ہمارے آقا نے قبرستان کی قبروں کی طرف اپنا چہرہ انور کیا، ان کی طرف دیکھ کے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور۔ کیا فرمایا؟ ایک بار یا قوم والا السلام علیکم۔ ہمارے نبی نے یہ بھی مسئلہ حل کر دیا کہ یا کس کو کہنا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا۔ السلام علیکم یا اہل القبور، اے اہل قبور تم پر سلام ہو، اے اہل قبور تم پر سلام ہو۔ بعض بندے اس لیے یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو دنیا سے چلا گیا وہ سن ہی نہیں سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو دفن کر کے واپس پلٹ مٹی ڈال کے منو ٹنوں کے حساب سے اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہو اور قبر بنا کے واپس چلے جاتے ہو، جب تم تدفین کے بعد چل کے جا رہے ہوتے ہو المیت یسمع قرآن آلہم، فرما میت تمہاری جوتیوں کی آواز بھی سن رہی ہوتی ہے۔ وہ جو جوتیوں کی آواز سن سکتی ہے تو کیا سلام کا جواب نہیں دے سکتے؟ کیا سلام نہیں سن سکتے؟ ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، اے اہل قبور تم پر سلام، اللہ ہمیں بھی بخشے، اللہ تمہیں بھی بخشے۔ انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم پہلے چلے گئے ہم تمہارے بعد آ رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے والذین جاءوا من بعدہم، جو بعد میں آتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، اور دعا کیسے کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہمیں بھی بخش اور جو ہمارے ایمان والے ہم سے پہلے چلے گئے یا اللہ ان کو بھی بخش۔ اور یہ مومنوں کی علامت بیان کی گئی کہ مومن بس اپنے لیے دعا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یا اللہ ہمیں بھی بخش اور جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ان کو بھی بخش۔ یہ تیسری بات میں عرض کر رہا ہوں، پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون کا حکم ہے، اور اس کے بعد آپ اگر کسی کو ملنے کے لیے جائیں تو آپ نے کہنا انا للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب۔ اور تیسری بات میں نے یہ کی کہ اہل ایمان دنیا سے جانے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اہل ایمان مومن جو دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ خاص طور پہ والدین
جو بندے کو چھوڑ کے دنیا سے جاتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحیح احادیث کے اندر جہاں ان اعمال کا ذکر کیا جو بندے کو فوت ہونے کے بعد بھی فائدہ دیتے رہتے ہیں، ان کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو پیچھے بندہ چھوڑ کے جاتا ہے، جس وقت وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اولاد جب دعا کرتی ہے تو میرا رب قبر کے اندر بھی اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی ضرورت ہے قبر والے کو تمہاری دعا کی۔ مطلب ایک یہاں میں اور آپ جھگڑتے رہیں، دعا ایک کہے کرنی ہے، دوسرا کہے نہیں کرنی، ایک اسی چکر کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، اور ایک اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جن کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ دین ہے۔ نہ میں اپنی بات کرتا ہوں، نہ میں اپنے استاد کی بات کرتا ہوں، نہ میں کسی اور ولی کی بات کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے ان کی بات کرتا ہوں جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ پیارا مصطفیٰ اتنی دیر تک نہیں بولتے جتنی دیر تک وحی خدا کی تار نہیں جڑا کرتی۔ میرا نبی جو بھی بولتا ہے اللہ کہتا ہے میری مرضی سے بولتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبر والے کے بارے میں بیان کیا۔ کس کے بارے میں؟ قبر والے کے بارے میں سرکار نے بیان کیا۔ وہ کیا کر رہے؟ فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوۃ تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق۔ ہمارے آقا جب تقریر کرتے تھے تو بولی کون سی بولتے تھے؟ ایک باری بولو یار صاحب، میں دا نہیں لگا رہا، میں وہ خالص عربی آپ کو سنا رہا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے خود سنا ہمارے آقا نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوۃ تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق۔ سرکار نے فرمایا ہر میت قبر کے اندر تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہے، ہر میت قبر کے اندر تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہے۔ پھر فرمایا کس کی دعا کا انتظار کر رہی ہے؟ تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق، وہ انتظار کرتی ہے ابھی میرا باپ میرے لیے دعا کرے گا، ابھی میرا بیٹا میرے لیے دعا کرے گا، ابھی میری ماں میرے لیے دعا کرے گی، ابھی میرا دوست میرے لیے دعا کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر پیچھے کوئی موجود ہو ہاتھ اٹھا دے دعا کر دے تو ہوتا کیا ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا اذا لاحقتہ کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا۔ اگر کوئی پیچھے موجود ہو دعا ماننے والا اور دعا مانگنے والا ہاتھ اٹھا دے دعا کر دے، فرمایا جس وقت قبر کے اندر میت کو دعا پہنچتی ہے نا کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، وہ آگے سے کہتا ہے دنیا کے سارے خزانے بھی مجھے بھیج دیتا، مجھے اتنی خوشی نہیں ملنی تھی، آج جتنی تیری دعا پہنچنے کے اوپر خدا نے مجھے خوشی عطا فرما دی۔ ہمارے آقا فرما رہے ہیں ہر میت قبر کے اندر تمہاری دعا کا، میں بھی تواڈے بولن دا انتظار کر رہے ہیں، ہر میت قبر کے اندر تمہاری دعا کا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام احمد رضا بریلوی نہیں کہہ رہے، تمہارے نبیوں کے سردار کہہ رہے ہیں ہر میت قبر کے اندر دعا کا، اور غیروں کی دعا کا نہیں، اپنوں کی دعا کا انتظار کر رہی ہے۔ اور جب کوئی دعا کر دیتا ہے تو فرمایا کانا حبا الیہ من الدنیا وما فیہا، دنیا کے سارے خزانے بھی مجھے، وہ کہتے ہیں مجھے بھیج دو تو اتنی خوشی نہیں ملے گی جتنی تیری دعا پہنچنے پہ خدا نے مجھے خوشی عطا فرما دی۔ پھر سرکار نے فرمایا یہاں ہم بیٹھتے ہیں چند پڑھائیاں کر لیتے ہیں، چند مقدس کلمات تلاوت کرتے ہیں، بعد میں ہم دعا کرتے ہیں، آخر خیال آتا ہے ان کا ثواب بنتا ہی کتنا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل لا يدخل على اہل القبور من دعاء اہل الارض امثال الجبال۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جب زندہ لوگوں کے عمل کا ثواب قبروں والوں کو دیتا ہے تو حضور نے فرمایا یوں ہی نہیں دے دیتا، وہ نیکیوں کے پہاڑ بنا کے ان کو پیش کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، خصوصی بیان انہیں کا ہے، میں بس اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں حضور نے فرمایا ہر میت قبر کے اندر دعا کا انتظار کرتی ہے، اپنوں کی دعا کا انتظار کرتی ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو جب تمہارے اعمال کا ثواب پہنچاتا ہے تو یوں ہی نہیں پہنچا دیتا، اللہ نیکیوں کا پہاڑ بنا کے ان کو دیتا ہے۔
آخری بات اور حدیث مبارکہ ختم ہے. حضور نے ارشاد فرمایا، اچھا دیکھو بیٹے کو ماں سے پیار ہوتا ہے، دوست کو دوست سے محبت ہوتی ہے. ہمارا دین وہ نہیں ہے. تھوڑے تھوڑے اگے ہو جائے مہربانی، پیچھے جگہ بن گئی. سارے حضرات تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں. بیٹے کو ماں سے پیار ہے، ماں کو بیٹے سے پیار ہے، اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، تہادو تحابو، فرمایا جن سے تمہیں محبت ہوتی ہے ان کو گفٹ دیا کرو، ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. کسی کو تسبیح پیش کر دی، کسی کو مصلی پیش کر دیا، کسی کو قرآن پاک گفٹ کر دیا. آپ کہیں گے مولویوں والی باتیں کر رہے ہو، دینی ہے تو تسبیح دینی ہے، قرآن پاک ہی دینا ہے. حدیث مبارکہ سنو، سرکار نے فرمایا جس وقت بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے کچھ عمل وہ ہیں جن کا ثواب اس کو بعد میں بھی ملتا رہتا ہے. ان میں